نواز شریف کا آپ کو سلام پہنچانا چاہتا ہوں اور قائد میاں نواز شریف نے مجھے یہ کہا تھا کہ منڈی والوں کو بھائی ادھر سے ہو جائے اب ٹھیک ہے. تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منڈی بہاؤالدین اس طرف ہو جاؤ. میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، میری کچھ باتیں آج غور سے سن لیں کیونکہ موسم خراب ہے اور سردی ہے، اور آپ کی اس شدید سردی میں یہاں پر آمد میرے لیے بہت باعث اطمینان ہے. میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جب 2013 کے الیکشن میں آپ نے میاں نواز شریف کو تیسری مرتبہ کامیاب کرایا تو فوراً سازش شروع ہو گئی. آپ کو یاد ہوگا 14 اگست 2014 کو، اور یوم آزادی وہ دن ہوتا ہے جب قوم ساری اکٹھی ہوتی ہے، اختلافات بھلا کر پاکستان کا جھنڈا سب بلند کرتے ہیں. مگر یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا 2014 کا وہ دن تھا جب لانگ مارچ کروایا گیا نواز شریف کے خلاف، پاکستان کے خلاف. اور جنہوں نے لانگ مارچ کیا اور جنہوں نے کروایا وہ سب آپ جانتے ہیں. میں یہ تاریخ بڑے مختصر انداز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قوموں کی زندگیوں میں جب چیلنجز آتے ہیں، پہاڑ نما مشکلات آتی ہیں، تو قوم اور لیڈر مل کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا یہ لانگ مارچ 14 اگست کو لاہور سے شروع ہوا اور اسلام آباد گیا. راستے میں جو کچھ ہوا وہ دیکھتی آنکھ آج تک وہ دل خراش مناظر نہیں بلا پائی. اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنے ہوئے، گالی گلوچ، پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی باتیں ہوئیں. کون یہ سب پاکستان کے خلاف کرا رہا تھا آپ سب جانتے ہیں. مگر میں جو اس گفتگو کا حاصل وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. چین کے صدر ستمبر 2014 میں پاکستان آ رہے تھے، نواز شریف کے ساتھ بجلی کے منصوبوں کے معاہدے، صنعت اور زراعت کے معاہدے، اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں سڑکات کا جال، اور پاکستان کے اندر لاہور میں اورنج لائن، اور پاکستان بھر میں ترقی اور خوشحالی کے 46 ارب روپے کے منصوبے تھے ڈالر کے. مگر پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ وہ جگہ نہیں چھوڑی اور منتیں کی گئیں کہ خدارا پاکستان کے نام پر چھوڑ دو یہ جگہ. انہوں نے انکار کر دیا. اس کے بعد چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا، وہ ستمبر میں نہ آئے، اور تا وقت کہ ایک بڑا حادثہ ہوا پشاور میں 16 دسمبر 2014 کو، جب سینکڑوں اس قوم کے بچے اور استاد شہید ہو گئے، اور وہ پھول جو بھی کھلے بھی نہیں تھے وہ پھول مرجھا گئے. تب جا کر یہ دھرنا اس انتہائی بدقسمت دلخراش واقعے کے بعد ختم کروایا گیا. اور اگلے سال 2015 اپریل کو چین کے صدر آئے، 7 مہینے کی تاخیر کے بعد، اور وہ معاہدے
وہ معاہدے سائن ہوئے نواز شریف کے ساتھ، اور آپ گواہ ہیں منڈی بہاؤالدین کے میرے بزرگوں، کسانوں اور نوجوانوں اور طالب علموں، آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، آپ کے ٹیوب ویل نہیں چلتے تھے، بجلی نہیں تھی، اور لوڈ شیڈنگ نے پاکستان کی زراعت کو پیلا کر دیا، صنعتوں کو ختم کر دیا، ایکسپورٹس تباہ ہو گئی۔ لیکن نواز شریف نے ہمت نہیں ہاری، اور جو ہی بھائی یہ وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کر وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر، بس ان خوش ہو جائے تو ان چپ کر جا، شاباش۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ پھر آپ نے دیکھا کہ چینی سرمایہ کاری کے ساتھ اور سعودی عرب کی مالی امداد اور پاکستان کے اپنے وسائل کے ساتھ 10,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف نے 2017 میں قوم کے حوالے کر دی۔ اندھیرے ختم ہو گئے اور زراعت ہری ہو گئی، ٹیوب ویلوں میں پانی آنا شروع ہو گیا، صنعتیں چلنی شروع ہو گئیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا ان لوگوں نے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے، 2017 میں نواز شریف کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور اس دوران صرف ان 3 سالوں میں کیا کیا چیزیں ہوئیں، وہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بجلی کے 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم ہوئے، فیکٹریاں، ہسپتال، سکول، کالج، یونیورسٹیاں، وہاں پر دوبارہ وہاں پر بلب جگمگانے لگے، تعلیم تدریس شروع ہو گئی، علاج معالجہ شروع ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی قیادت میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ان کو لیپ ٹاپس دیے گئے۔ اور اسی عمران نیازی جس نے لانگ مارچ شروع کیا تھا، یہ کہتے تھکتے نہیں تھے کہ یہ شہباز شریف، نواز شریف یہ لیپ ٹاپس بچوں کے ہاتھوں میں نہیں، یہ رشوت دے رہے ہیں۔ نے اس کو کہا تھا کہ اگر لیپ ٹاپس نہ دوں تو کیا ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور کس طرح پاکستان کے خلاف دشمنی کی گئی۔ نہ صرف لیپ ٹاپس بلکہ ذہین اور مستحق بچے اور بچیوں کے لیے 20 ارب روپے کے تعلیمی وظائف پیف سے دیے گئے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس پنڈال میں پیف کے کئی سکالرز بیٹھے ہوں گے، اور جنوبی پنجاب میں ہم نے اس کا آغاز کیا دانش سکولوں کا۔ دانش سکولوں میں یتیم بچیاں اور یتیم بچے وہاں پر پڑھنے کے لیے ان کو شاندار کلاسیں اور ان کا کھانا فری، تعلیم فری۔ وہ بچے اور بچیاں جن کے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی تھی، ان بچوں اور بچیوں کو دانش سکولوں میں ان کے والد اور والدہ کا نعم المدل ملا۔ اسی طریقے سے ہم نے پنجاب کے اندر ہسپتالوں کے اندر مفت علاج اور اعلیٰ ادویات کا نواز شریف نے انتظام کرایا تھا۔ اسی طریقے سے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے اسکل ٹریننگ کا انتظام کرایا تھا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، منڈی جو ہے یہ بڑی زرخیز زمین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 2012-13 میں 10 لاکھ گندم ہم نے ملک سے باہر سے منگوائی تھی کہ گندم ملک کے اندر ناکافی تھی۔ نواز شریف نے جب 2013 میں سنبھالا اقتدار تو کسان پیکج دیا، کھاد سستی دی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے بتائیں، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟
نواز شریف نے سستی کھاد دی، نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویلوں کو سستی بجلی مہیا کی، نواز شریف نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال پھیلا دیا، نواز شریف نے پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے۔ ملک بچا لو اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، مشکل سے نکالو، مشکل سے نکالو۔ پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے، منڈی والوں کے پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے، آپ کی منڈی میں بھی اربوں روپے کی یہ جال بچھایا گیا، اور آج بھی یہ سڑکیں الحمدللہ بڑی مضبوط چلی آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں منڈی میں جہلم تک جو دو رویہ سڑک بنائی گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ سارا نظام جو نواز شریف کی شبانہ روز محنت کی بدولت جو دن رات ترقی ہو رہی تھی، اس کو پاکستان کے جو دشمن تھے ان کو یہ بات بھاتی نہیں تھی، اور 2017 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور آج اب 8 فروری کی آمد ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ 8 فروری کی آمد ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، مزدوروں، طالب علموں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی نواز شریف کے دور میں طالب علموں کو لیپ ٹاپس ملے، واقعی نواز شریف کے دور میں تعلیمی وظائف لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ملے جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے ماں باپ ان کو تعلیم کہاں سے دلواتے؟ اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ واقعی نواز شریف کے دور میں پنجاب کے تمام اضلاع میں ہسپتال دوبارہ نئے بنائے گئے، ادویات اعلیٰ قسم کی وہاں پر ایمرجنسی میں مہیا کی گئی، اور وہاں پر علاج غریب اور یتیم کے لیے مفت ہوتا تھا، اور واقعی نواز شریف کے دور میں ڈائلسس کا سارا نظام پورے پنجاب میں پھیلایا گیا، واقعی نواز شریف کے دور میں پی کے الائی بنا جہاں پر گردے اور جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے، واقعی نواز شریف اب اگر یہ کچھ نواز شریف کے بھائی ادھر شاباش شکریہ، میں آپ کا نواز شریف آ کے ادا کریں گے 8 فروری کے بعد انشاءاللہ۔ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں، منڈی والوں سن لو کہ 8 فروری کو اگر آپ نے میاں محمد نواز شریف کو اپنے ووٹوں اور دعاؤں سے کامیاب کرا کر وزیر اعظم بنایا، تو میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو دیہی زندگی بدلنے کے لیے دیہاتوں میں اور قصبوں میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو چھوٹے زرعی قرضے دے کر ان کے زرعی اجناس پر مبنی چھوٹی فیکٹریاں آپ لگائیں گے، اور آپ لگا کر زرعی مصنوعات بنائیں گے، پاکستان کی منڈیوں میں بیچیں گے، اور باہر بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ اس کو ایکسپورٹ دبئی اور ابوظہبی کریں گے۔ دیہاتوں اور قصبوں اور شہروں میں ہمارے جو کروڑوں، بھائی ذرا چائے آپ کو مل جائے گی، شاباش چائے مل جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے، یہ پاکستان کا صحیح معنوں میں اصل سرمایہ ہے۔ نہ ہمارے پاس تیل ہے نہ گیس ہے، آپ
नौजवान नस्ल हमारी कौम की लाखों करोड़ों बेटे और बेटियां, इनके हाथों में हमने तालीम का जेवर पहनाना है। आपको हमने आईटी की तालीम दिलवानी है, स्किल्ड डेवलपमेंट करवानी है, वोकेशनल ट्रेनिंग दिलवानी है। फिर पाकिस्तान के अंदर आप कारखानों में, आप खलियानों में, पाकिस्तान से बाहर जहां पर भी होगा, आप बड़े बावकार और इज्जत से आप न सिर्फ आप रोजी कमाएंगे बल्कि अपने बूढ़े माँ बाप का बोझ बांटेंगे। ये वो प्रोग्राम है जो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह अगर उसको अल्लाह ताला ने मौका दिया तो वो कौम के सामने लेकर आएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है। ज़राअत के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो ज़राअत की तरक्की के लिए, ज़राअत ज़री अनाज को बढ़ाने के लिए नवाज शरीफ करोड़ों किसान भाइयों के लिए एक शानदार ज़री पैकेज देंगे जिससे किसान खुशहाल होगा और ये मट्टी सोना उगलेगी और पाकिस्तान के अंदर कभी दोबारा बाहर से ना गंदम ना चीनी किसी और चीज़ की इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अरबों डॉलर हर साल इसके ऊपर ज़ाया हो जाते हैं। मगर ये किस तरह होगा, ये किस तरह होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। चंद दिन पहले मेरे एक मेहरबान ने कहा कि अगर हमें हुकूमत मिली तो तमाम सियासी कैदियों को वो रहा कर देंगे। मैं उनको बताना चाहता हूँ अपने मेहरबान को कि नवाज शरीफ के दौर में 2013 से लेकर 18 तक ना इस्लामाबाद में ना पंजाब में कोई सियासी कैदी नहीं था। ये हमारा रिकॉर्ड है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। अलबत्ता मैं अपने मेहरबान को एक मशवरा देना चाहता हूँ बरादराना कि जहाँ पर उन्होंने ये ऐलान किया कि अगर उनको मौका मिले तो सियासी कैदी कोई नहीं होगा, उसके साथ साथ जो ज़ाती जेलें हैं उनके खात्मे का भी वो ऐलान करें। जहाँ पर लोगों को, बच्चों और बच्चियों को और ख़वातीन को लेके उनके साथ जुल्म और तशद्दुद होता है, थानेदार चुप होता है, एसी खामोश होता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। जब आओ बका होती है, जब वो एहतजाज करते हैं, कोई खुशनसीबी से उनका एक फ़र्द कहीं गांव में बाज़ार में आ जाए तो वो दर्दनाक कहानियां बताता है कि फलां जगह एक ज़ाती जेल पे जुल्म हो रहा है, पूरा ख़ानदान, कई ख़ानदान कई सालों से वहाँ पर जेल के अंदर बंद हैं। मैं अपने मेहरबान को कहना चाहता हूँ कि अच्छी बात की आपने कि कोई सियासी कैदी आप नहीं रखेंगे, ज़ाती जेलें जहाँ जहाँ हैं उनके खात्मे का भी ऐलान करें। ये है वो माशरा जिसमें पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं आखिर में आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने नवाज शरीफ ने मंडी की 2013 से लेकर 18 तक जो भी खिदमत की वो आपके सामने है। लेकिन अगर आपने नवाज शरीफ को दोबारा मौका दिया अल्लाह ताला के फज़ल व करम से, तो मंडी में एक जदीद यूनिवर्सिटी बना के देंगे आपको इंशाअल्लाह। जदीद यूनिवर्सिटी आपको देंगे, दिल से संभालो ये मुल्क, जदीद अस्पताल आपको बनाने देंगे। जिस तरह मुल्तान और दूसरे अब बड़े शहरों से लोग लाहौर नहीं जाते, आपको भी गुजरात नहीं जाना पड़ेगा, आपको भी लाहौर नहीं जाना पड़ेगा और आपको इंशाअल्लाह ये सहूलतें यहाँ पर मिलेंगी और ज़रूर मिलेंगी। मेरे साथ आप मिलकर नारा लगाएं कि 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाकर नवाज शरीफ को कामयाब बनाकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, मेहनत करेंगे, अजीम बनेंगे। पाकिस्तान, नवाज शरीफ, खुदा हाफिज। ये मुल्क बचा लो अल्लाह के फजल से। 8 फरवरी को शेर पर मोहर लगाएं और नून लीग को जिताएं। मियां साहब तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बने तो साजिश शुरू हो गई। जिन्होंने लॉन्ग मार्च किया और किराया, सब आप जानते हैं, इस्लामाबाद में धरने और गालम गलोच की गई थी। तो अभी आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं मुल्तान। वहाँ पर मौलाना फजल रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
اس سے کافر نہیں ہوتا؟ اگر ایک شخص شراب پیتا ہے یہ سمجھتے ہوئے میں گناہ کر رہا ہوں، حرام ہے اور میں گناہ کر رہا ہوں، یہ کافر نہیں ہوتا. لیکن اگر وہ شراب پیتا ہے اس خیال سے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام کی بات جیسے ملاؤں کی باتیں ہیں، اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے. زنا کرتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ حرام کام ہے جو میں کر رہا ہوں، اس سے کافر نہیں ہوتا. توبہ کا راستہ کھلا ہے اس کے لیے. اور اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ میرے لیے جائز ہے، اور ہمارے مغربی دنیا میں جن لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں الاؤڈ ہے، حرام نہیں ہے ہمارے ملک میں. تمہارے ملک میں حرام نہیں، شریعت میں تو حرام ہے، اور تم مسلمان ہو کر مانگو. چوری کرتا ہے یہ احساس کے ساتھ کہ میں گناہ کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ چوری کرتا ہے اس خیال سے کہ میرے لیے حلال ہے. تو اگر ایک حرام کو آپ اپنے لیے حلال سمجھتے ہیں، آپ نے قتل کیا یہ سمجھتے ہوئے کہ میں نے گناہ کیا ہے، تو شاید آپ کافر نہیں ہیں. اور اگر آپ نے کہا کہ میں بالکل میرے لیے جائز ہے، میں جب چاہوں کسی کو قتل کروں، تو خون حلال کرنا اپنے لیے، اور پھر پہلے سے ایک مقدمہ بھی لگا دیتے ہیں. یہ تو چونکہ جمہوریت کی وجہ سے کافر ہو چکے ہیں، اس لیے پھر ہمارے لیے بار ہو جائے کہ ہیلا بہانہ بھی سلیقے سے بناؤ. بھائی کم بختو جاہلو، تمہاری نظر میں حضرت شیخ الہند بھی کافر، تمہاری نظر میں حسین احمد مدنی بھی کافر، تمہاری نظر میں رشید احمد گنگوہی بھی کافر، تمہاری نظر میں مفتی کفایت اللہ بھی کافر، تمہاری نظر میں مفتی محمود بھی کافر، تمہاری نظر میں عبداللہ درخواسی بھی کافر، احمد علی لاہوری بھی کافر. رہا کیا دنیا میں؟ رہا کیا؟ تو جہالت والی باتیں ہمارے نوجوانوں کو نہ سمجھایا کرو. ہم مقلد ہیں، ہم اسلاف و اکابر کو جانتے ہیں، ہم ان کے علمی مقام کو جانتے ہیں، ان کے کردار کو جانتے ہیں، ان کے تقوی کو جانتے ہیں. اس لیے اپنے اکابر کے مشن پہ چلیں. اور جہاں تک ہمارے الیکشنوں میں عوام کی خدمت کی باتیں کی جاتی ہیں، یہ بھی کوئی سیاستدان اگر کرتا ہے تو ووٹ کی حد تک کرتا ہے. اگر وہ ووٹ نہیں کرتا اسے کوئی پبلک کے مسائل سے دلچسپی نہیں ہوا